اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بیشمار رحمت و برکتوں کے فضل اور کرم کے سائے میں رہیں۔ پروردگار آپ سب کو سبھی اپنوں سمیت دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے، دو جہاں کا خیر کثیر آپ سب کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کے مقدر میں کرے، اور جو تمام مظلومین جہاں ہیں بالخصوص فلسطین، غزہ، لبنان، شام، سوڈان اور ہندوستان کے مسلمان کشمیری بہن بھائی، پارا چنار کے بہن بھائی، اور جہاں جہاں بھی انسانیت اور مخلوقات خدا اس وقت ظلم اور ستم اور بربریت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد اور نصرت اور رہنمائی فرمائے اور ان کو کامیابیاں عطا کرے، اور ظالمین جہاں بھی ہیں ان کو نیست و نابود کرے، بالخصوص جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں ان کو عبرتناک انجام دنیا میں دے، ان کو تباہ اور برباد کرے، اور ہمیں ہماری موجودہ آئندہ نسلوں کو ہمیشہ ہر لمحے، ہر سانس، ہر پل اپنے وقت کے امام سے کیے گئے عہد کو، رب تعالیٰ کی ذات سے کیے گئے عہد کو، پہلے بھی کیے گئے قرآن کریم سے جڑے عہد کو پورا کرنے کی توفیقات خاص عنایت فرمائے، اور ہمارے بچوں کو، ہم سب کو جو ہے امام زمان علیہ السلام کے ان اعوان، ان انصار میں شامل فرمائے جو سبقت لے جاتے ہیں، وعدوں کو نبھاتے ہیں، رکاوٹوں کو عبور کرتے ہیں، زمینہ سازی کرتے ہیں، امام وقت کے جو نیت اور ارادے کے مطابق ہر چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور امام کے دل کو ہم سے راضی اور خوش فرمائے، اور امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ آمین۔ ناظرین، آج 17 ماہ رمضان ہے اور 7 مارچ ہے، اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ خصوصی جو ہماری نشریات اس ویک جو رہی ہیں اور چل رہی ہیں وہ رہبر معظم سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی نسبت ہے، کیونکہ ہم سب سوگوارانے رہبر معظم ہیں، کیونکہ یہ نائب امام ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ایک جو ایسی حقیقت سے جوڑا ہے کہ آج چاہے مسلمان ہیں چاہے نان مسلم ہیں، ہر انسان جو دل رکھتا ہے، روح رکھتا ہے اور ایک ضمیر زندہ رکھتا ہے، وہ اس ہستی کے جانے سے مغموم نظر آتا ہے اور وہ حق کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے مختلف ہمارے گیسٹ کی مدد سے کہ وہ اس شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ کس طرح ٹریبیوٹ پیش کریں گے جو ہے رہبر معظم سید علی خامنہئی کو۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سسٹر عالمہ آسماء کاظمی صاحبہ، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سسٹر، بہت بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کے لیے خصوصی وقت نکالنے کے لیے، اور آپ کو ہدیہ تعزیت پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ موسم جو ہماری بالخصوص عالم تشیع کے اور بالعموم عالم اسلام کے وہ مرد مومن ہیں، مرد حق ہیں، مرد مجاہد ہیں، وہ جورسٹ ہیں، وہ ہستی ہیں جو صرف فقی نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقی لیڈرشپ جو الہی قرآنی اور دینی لیڈرشپ ہے، اسلام ناب سے جڑی ہے، رسول خدا کی سنت اور اہل بیت کی سنت اور امام علی علیہ السلام کی فٹ سٹیپ سے جڑی ہے، اس کا ایک مرر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معصوم ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے اس دور میں جو شیطانیت سے بھرا ہوا ہے اس میں اگر کوئی نور کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے تو یہ اسی لیڈرشپ کی توسط سے نظر آتی ہے۔ تو جو خلا ہم آج محسوس کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے رہبر کے جانے کو، ان کے کمی کو یا ان کی شہادت سے ملنے والے پیغامات کو دیکھتی ہیں، اور کس طرح کی ذمہ داری ہم سب پہ اس اعتبار سے عائد ہوتی ہے؟ کیا آپ میسج دینا چاہیں گی رہبر کی شہادت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سب اس آیت کو جانتے ہیں، مفہوم کو، کہ جو بھی راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اتنی عظیم شہادت پر سب سے پہلے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت و تسلیت کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے امام کے ہی نائب اور امام کے نمائندے اور امام کے ہی مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور اس مرد مجاہد کی شہادت ہے، اس پدر مہربان کی شہادت ہے۔ ہمارا رابطہ شاید سسٹر سے جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں
کہ ان سے پھر سے جو ہے وہ رابطہ قائم ہو سکے اور ان سے جو ہے وہ بات ہو سکے اسی مناسبت سے، اور ہم یہ جان سکیں کہ کس طریقے سے وہ اس اعتبار سے کیا جو ہے وہ پیغام رکھتی ہیں۔ ہوپ فلی وہ ہمیں جوائن کر لیں گی دوبارہ سے، تو ہم انشاءاللہ ان کی طرف بڑھیں گے۔ آج ظاہر ہے رہبر معظم کی شہادت سے پیدا ہونے والا ایک بہت بڑا خلا ہے، لیکن یہ لمحہ نا امیدی نہیں ہے، لمحہ مایوسی نہیں ہے، بلکہ یہ لمحہ امید اور یقین ہے۔ اور یقینی طور پہ یہ شہادتیں جو ہمارے رہبر معظم کی صورت میں ہیں ان کی فیملی کے ساتھ، اور وہ اسکول کی بچیاں جو معصوم بچیاں اسکول میں پڑھنے گئی تھیں، پھر اسی طرح سید حسن کی اور باقی جتنے ہمارے سائنٹسٹ اور جتنے جو رہبر کے سرپرستی میں جتنے بھی لوگ اس وقت حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے تھے اور شہید ہوئے، یہ سب یقینی طور پہ مقدمہ سازی ہے امام وقت کے حوالے سے۔ جس سسٹر آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، میں چاہوں گی کہ آپ وہیں سے پھر سے جو بات کا آغاز کیجیے گا۔ جی، آپ کے سامنے قرآن کی آیت کو پیش کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں کبھی بھی مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اور اس عظیم شہادت پر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تعزیت اور تسلیت کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت امام سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے نائب امام، ان کے نمائندے اور ان کے حقیقی معنی میں جو ان کے ٹرو فالوور ہیں، ان کی شہادت پر امام کو تعزیت پیش کی جائے۔ کیا کہا جائے اس مرد مجاہد، مرد مومن اور ایک مہربان باپ کی شہادت پر، ایک بہترین انسان کی شہادت پر۔ اور میں یوں کہوں گی کہ امام علی علیہ السلام کے، چونکہ امام کی شہادت کے ایام ہے، امام علی علیہ السلام کے صحیح معنی میں اگر ان کی سیرت پر کوئی چلنے والا انسان آج کل کے زمانے میں موجود تھا تو وہ رہبر معظم تھے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کی وصیت ہم سب کو ظاہر ہے وہ یاد بھی ہے، ہم نے پڑھی ہوگی اور کئی دفعہ سنی۔ امام علیہ السلام نے اس وقت جب شہادت ضربت کے بعد جو 48 گھنٹے امام علیہ السلام نے گزارے تھے، امام علیہ السلام ظاہری طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھا کر اس وصیت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی میرا بیٹا ہے، یہ جو بھی علی کو اپنا امام مانتا ہے، یہ میری وصیت اس کے لیے ہے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ اس ظاہر ہے اس کا سب جملے تو نہیں پڑھ سکتے، اس کا جو پہلا جو آج کی مناسبت سے جو جملہ ہے وہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے حسن اور حسین، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ امام علیہ السلام نے منشن کیا ہے کہ جو کوئی بھی ظالم ہو تم نے اس کے دشمن ہونا ہے، اور کوئی بھی مظلوم ہو تم نے اس کے مددگار ہونا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ ظالم اگر کافر ہے، کوئی مشرک ہے تو تبھی وہ ظالم ہے، نہیں، امام علیہ السلام بہت وسعت سے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو انہیں اس کا دشمن ہونا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کوئی بھی مظلوم ہے، چاہے وہ تمہارے مذہب کا نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو تم نے اس کے مددگار بننا ہے۔ آج کے دور میں نظر آتا ہے کہ رہبر معظم نے امام علی علیہ السلام کی اس وصیت پر سب سے زیادہ عمل کیا ہے، کیونکہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظالم نظر آئے رہبر معظم اس کے دشمن نظر آئے، جہاں کہیں بھی مظلوم ہے، دنیا میں کہیں بھی مظلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی حمایت کرنے والے رہبر معظم تھے، چاہے یمن ہو، اور سب سے زیادہ فلسطین، بحرین، دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے رہبر معظم اس پر آواز بلند کرتے ہوئے نظر آئے، ان مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب اگر دیکھا جائے فلسطین ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، رہبر کے ہم مذہب نہیں ہیں، لیکن چونکہ مظلوم ہے اس وجہ سے رہبر معظم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، اسرائیل سے جنگ کی اعلان کیا اور امریکہ سے جنگ کا اعلان کیا۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ نظر آتا ہے کہ اگر اس زمانے میں اگر کوئی صحیح معنی میں امام علی علیہ السلام کا فالوور ہے، ان کی اس وصیت پر عمل کرنے والا ہے، تو وہ رہبر معظم علی خامنہئی تھے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہر ظالم کے دشمن ہو جاؤ اور ہر مظلوم کے مددگار ہو جاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ آپ مثل حسین تنہا بھی ہیں اور مثل عباس با وفا بھی ہیں۔ ظاہر ہے جس طرح امام حسین علیہ السلام اس وقت اگر دیکھا جائے
تو پوری دنیا اسلام میں وہ صرف 72 افراد جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، اور صرف 72 امام علیہ السلام کے مددگار اور امام کے ناصر جانثار بنتے ہیں اور شہادت کے درجے پر پہنچتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی طرح تنہا نظر آتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ امام کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جان کو جو ہے وہ صرف قربانی کے لیے پیش کر دیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا کہ وہ باطل کو بے نقاب کریں گے، حق کو کی پہچان کروائیں گے۔ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو امام حسین ظاہری طور پر جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اور شہید ہونے والا یعنی یوں ہی تصور کیا جاتا ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اسے شکست مل جاتی ہے، لیکن نہیں، بعد میں تاریخ نے بتا دیا کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی یہ جو شہادت ہے وہ شکست نہیں تھی، وہ بلکہ اپنے اندر دائمی فتح کو لیے ہوئے تھی۔ تو جس طرح امام حسین علیہ السلام اگرچہ تنہا ہیں، صرف چند افراد امام علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے رہتی دنیا تک تا طلوع صبح قیامت تک باطل کو بے نقاب کر دیا اور حق کو باطل میں فرق کو پیدا کر دیا۔ وہی کہ یہاں پہ امام سجاد علیہ السلام کو وہ نظر آ رہا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ آپ کامیاب ہوئے یا نہیں، آپ کو شکست ہوئی، تو امام علیہ السلام نے نماز کے وقت کا انتظار کیا، اور جب اذان ہوئی تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اذان باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شکست نہیں ہوئی ہے۔ تو مثل حسین علیہ السلام تنہا نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ بھی نظر آتا ہے کہ باطل کو بے نقاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہید کا پیغام ہی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ شہید ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی شہادت کیا ہوتی ہے؟ وہ باطل کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے بہت خوبصورت کہ خنجر کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ ظاہری طور پر باطل ہمیشہ سے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمیشہ سے یہی نظر آتا ہے، ہمیشہ یہ کیا کہ جو مردان حق تھے ان کو دنیا سے ہٹایا، لیکن کیا ان کی بدن کی موت سے، ان کے ظاہری دنیا سے چلے جانے سے کیا ان کا پیغام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ روایات بھی ہیں اس بارے میں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ شہید کے ایک خون کے قطرے سے نہ جانے کتنے اور ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ مثل حسین تنہا تو تھے، ظاہر ہے اس پوری مسلم دنیا میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو رہبر معظم کا اور ایران کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آج ہر انسان کو، جو بھی باشعور ہے، باضمیر ہے، اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ حق کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے ظاہر ہے کربلا کے راہی ہیں، کربلا کے رستے پر چلنے والے تھے، تو مثل عباس با وفا بھی ہیں۔ جناب عباس علمدار کے ساتھ ہم ظاہر ہے بہت سارے ان کے فضائل ہیں، القابات ہیں، لیکن ایک لقب جو حضرت عباس کے ساتھ آتا ہے وہ کیا ہے کہ عباس با وفا ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب قبر جناب عباس علمدار پر آئے تھے تو آ کر جو انہوں نے زیارت نامہ پڑھا تھا تو وہاں پر بھی حضرت عباس علمدار کے بارے میں کہا تھا کہ اے چچا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ با وفا ہیں، با وفا ہے۔ با وفا تو اس قبیلے کا، اس گھرانے کا، اس خاندان کا ہر شخص ہی با وفا تھا، پھر کیوں جناب عباس کے ساتھ ہی با وفا ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ نہر تک پہنچ گئے، پانی پی سکتے تھے، مشکیزے کو بھرا لیکن پانی کو نہ پیا، اور اگر پانی پی بھی لیتے، علماء نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ اگر پانی پی لیتے توانائی آ جاتی۔ اب جناب عباس علمدار ایک بہت بہترین انداز میں جنگ کر سے، لیکن اس کے باوجود جناب عباس علمدار نے پانی نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ دریا پر ہیں، سامنے پانی موجود ہے، پانی نہیں پیتے اس لیے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ خشک ہیں، ابھی سکینہ کا مشکیزہ خالی ہے، تو کیسے عباس پانی پی لے؟ بالکل اسی طرح یہی سیرت ہمیں رہبر معظم کی شہادت کے اندر نظر آتی ہے کہ آپ گھر کے اندر موجود تھے، آپ کو آفرز ہو رہی ہیں کہ آپ مطلب ایک کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، لیکن رہبر معظم اس چیز کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تمام ایرانی قوم اگر وہ بنکرز میں آپ ان کو مہیا کر سکتے ہیں شیلٹر اور ایسی جگہ کہ جو سیف ہو، اگر آپ سب کو مہیا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی ایسی جگہ پر چلا جاتا ہوں، لیکن اگر آپ مہیا نہیں کر سکتے تو میں اپنے گھر میں رہنے کو پریفر کروں گا کہ یہی میری شہادت ہو جائے۔ اب وہاں پر آتے ہیں کہ آخر ظاہر ہے رہبر کی تو شہادت ہو گئی، لیکن ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے؟ ظاہر ہے کیا ہم بس اسی میں رہیں کہ سوگ کے عالم میں رہیں؟ نہیں، دیکھیے کہ یہ جذبات کا وقت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور دیکھیے ہم ایسی قوم ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف شخصیتوں کو پوجتے ہوں اور صرف انہی کو پرستش کرتے ہوں. جب امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت نہ رہی، جب امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت نہ رہی، تو دیکھیے کہ شخصیات تو چلی جاتی ہیں. یہ دنیا جو ہے وہ دار بقا نہیں ہے، ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے. تو شہداء بھی ظاہر ہے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا بس اب ہم بھی آنسو بہاتے رہیں اور اس سوگ میں رہیں؟ نہیں. اس وقت کیا ہے کہ اب ہمیں شہداء کے مقصد کو سمجھنا ہے. شہید کا جو رستہ ہے، اس نے جس طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ امام نے کربلا میں صرف جنگ نہیں کی ہے بلکہ باطل کے نظام کو بے نقاب کیا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم شہداء کے اس خط کو، اس صراط کو، اس رستے کو سمجھیں کہ واقعاً اس زمانے میں کہ کیوں رہبر معظم کی شہادت ہوئی، حق کیا چیز ہے، باطل کس چیز کا نام ہے، اور باطل کا ہمیشہ بائیکاٹ کریں. اور آج سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ کہ یہی جو زمانہ ہے وہ عصر ظہور ہو اور ہماری زندگیوں میں امام کا ظہور ہو، اور یہ ساری جو شہادتیں انشاءاللہ کہ پروردگار ان کو قبول کرے اور امام زمانہ کے ظہور سے ان چیزوں کو اور ان جہاد کو، ان شہادتوں کو متصل کر دے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کی تعمیر کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اور اس پاکیزگی کے لیے معرفت بہت ضروری ہے، شعور بہت ضروری ہے، بصیرت بہت ضروری ہے، علم اور آگاہی بہت ضروری ہے. کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، علم دائمی چیز ہے. قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. رسول اللہ نے 2 چیزیں ہمارے درمیان چھوڑی ہیں، ایک اہل بیت کو چھوڑا ہے اور ایک قرآن کو چھوڑا ہے. نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں. اگر قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی ہم ناکام ہیں، اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تب بھی ناکام ہے. اس لیے قرآن سے اور اہل بیت سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے کردار کی تعمیر کریں، علم اور آگاہی حاصل کریں، باشعور رہیں. دشمن کے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے جو بھی چنگل ہیں ہم ان میں آسانی سے آ جائیں، نہیں. اور پھر سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد امت کی ضرورت ہے. اس ٹائم ضرورت ہے کہ ویسے تو وہی کہ تشیع کے درمیان کم از کم اتحاد مومنین بہت ضروری ہے کہ بکھری ہوئی جو امت ہے نا وہ شہداء کے خون کا حق ادا نہیں کر سکتی. ابھی بھی آپ دیکھیے کتنے امام برگاہ ہیں، کتنے ایسے ہمارے ٹولے، کتنے گروپس بن چکے ہیں. تو یہ کبھی بھی شہداء کے خون کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. نفرت کبھی بھی شہداء کا حق ادا نہیں کر سکتی. تعصب، کینہ، فرقہ واریت جو ہے وہ شہداء کے خون کا حق ادا نہیں کر سکتی. بلکہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر، نفرت کو چھوڑ کر، تعصب، کینہ، فرقہ واریت، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اتحاد کی طرف آنا ہوگا. جب تک تشیع اور پھر اس کے بعد تمام اسلامی امت جب تک متحد نہیں ہوگی تب تک مقصد شہادت رہبر معظم حاصل نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان تمام شہداء کے بھی درجات کو بلند کرے، ان کی اس شہادت کو قبول کرے، اور انشاءاللہ ہم سب کو بھی یہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہم عملی اقدامات کریں اور ہمیشہ عمل کے میدان میں نظر آئیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں سسٹر. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی پیغام میں ہمارے ساتھ ہمارے لیے وقت نکالا، اور یقینی طور پہ اتحاد کی جو آپ نے بات کی کہ ہم جو طنز کے تیر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب کا بالکل اختلاف کسی کا اصولی طور پہ کسی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں بدتمیزی کرنا، برے الفاظ استعمال کرنا علماء کے لیے، اور توہین امیز انداز اختیار کرنا ایک دوسرے کے لیے، ججمنٹس پاس کر دینا، یہ اتنا کبھی عمل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہر شیعہ کو اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے ان دوریوں کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ دشمن کی فیور میں جائیں گی یہ ساری چیزیں. مطلب ایک بڑے عالم کا مذاق اڑا رہا ہے ایک ٹولہ، دوسرا بڑے عالم کا مذاق اڑا رہا ہے دوسرا ٹولہ، تیسرا ٹولہ ویسے مذاق اڑا رہا ہے، توہین کر رہا ہے. کہ مطلب ٹھیک ہے، آپ اگر فرض یہ کریں سب اس آپ لیے کہ نہیں دیکھیں. مجتہدین کو نہیں بھی جی مانتے، مثال ہے معذرت. رہبر کو نہیں بھی مانتے، جی جی یا علماء کو کسی کو نہیں بھی مانتے، تب بھی آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اہل بیت کے اخلاق کو تو اپنا سکتے ہیں نا. انہوں نے تو اس طرح کسی بالکل کی بالکل. توہین دشمن کی بھی نہیں کی جس طرح ہم یعنی وہ تو دشمن. آپ امام علی کی بات کریں تو وہ تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو یہ خوفزدہ ہوگا قاتل میرا تو تم اس کو پانی ضرور دینا، دودھ ضرور دینا، اور ایک اس نے ضرب لگائی ہے بالکل تو اس کو بھی ایک آپ اتنے دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے کہ آپ ایک دوسرے کی اس طرح سوشل میڈیا پہ بھی توہین کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی پوسٹ کے نیچے جا کے اتنے توہین آمیز جملے، الفاظ، بدتمیزیاں. آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کس کی سیرت ہے.
یعنی دیکھیں یہ یعنی سب دکھ کچھ مذاق اڑانا، میں تو بہت دکھی ہوتی اس بات سے۔ سسٹر ہمارے ساتھ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، آپ دوبارہ سے تشریف لائے گا اور پھر آپ اپنی بات جو ہے وہ جاری رکھیے گا۔ سوری کہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی۔ جی سسٹر، جی آپ میں کیا آپ کی ایڈ اس کرنا بات چاہ کو جی بس ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہوں گی آپ کی بات میں، کہ یہ جو سب ایسے آپ کمنٹس دیکھ رہی ہیں، یہ سب کچھ دیکھیں یہ صرف جہالت کی وجہ سے ہے۔ ہم جتنا علم سے دور ہوتے ہیں نا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ہم مطلب بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ اپنی جہالت کا اندازہ بتا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ المرء مخبون تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو تب اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اسی مثلا فیس بک پر، انسٹا پر میرے سامنے کچھ تحریریں گزری ہیں، پتہ نہیں آپ وہ فیک ہیں یا صحیح ہیں، لیکن بہرحال چونکہ مختلف پیجز بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے افراد کہ دیکھیں یہ بھی شہید کی شہادت کا ایک اثر ہوتا ہے، کہ بہت سارے ایسے افراد جو رہبر معظم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن میں نے کل ہی ایک پوسٹ پڑھی، میں اب نام نہیں لینا چاہتی کہ وہ اختلافی بات نہ ہو جائے، کہ انہوں نے اتنا خوبصورت الفاظ میں رہبر معظم کو وہ خراج تحسین پیش کیا ہوا کہ ٹھیک ہے مثلا ہمیں ان کے عقیدے سے یا ان چیزوں سے، نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مثلا ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے، مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہم کیوں ان چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ تو دیکھیے یہ بھی شہادت کا ایک اثر ہے کہ دیکھیں کہ آج وہی افراد جو ان کی زندگی میں ان کے لیے مثلا غلط باتیں کہتے ہوئے نظر آئے تھے، لیکن آج ان کے انہی کے پیجز سے ایسی پوسٹ نظر آ رہی ہیں کہ نہیں مثلا رہبر معظم ٹھیک ہے، ہمیں ان کے عقیدے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے نظریے سے اختلاف ہے، لیکن ہمیں وہاں پر یہ بھی نظر آتا ہے کہ مثلا وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے اور ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر مظلومیت کے عالم میں شیطان بزرگ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیے یہ بھی شہید کا ایک اثر ہے، انشاءاللہ کہ یہ تبدیلی بالکل نظر آئے اور ان کے خون سے انشاءاللہ کہ یہ تبدیل ہو سکے۔ بالکل، بہت شکریہ سسٹر عالمہ آسمہ شکریہ۔ کاظمی صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئی اس اہم ترین جو ہے عنوان کے اوپر۔ ابھی ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے گیسٹ کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سسٹر ذاکرہ عظمیٰ شیرازی صاحبہ، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح رہبر معظم کی شہادت نے دشمن کے جو یہ کہہ لیں کہ ایجنڈے کو سبوتاج کیا، اس کو یعنی جسے کہتے ہیں نا، جیسے وہ چاہ رہے تھے کہ آج شہید رہبر کو کر لیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے یا کچھ بھی، تو وہ کم سے کم کس طریقے سے ناکام ہوئے، کس بری طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ناکامی حاصل کی۔ السلام علیکم سسٹر عظمیٰ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے خصوصی وقت نکالا۔ ہم تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اس اہم موضوع کے لیے خصوصی وقت نکالا۔ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ رہبر کی شخصیت اور ان کی شہادت نے عالمی انسانیت کو کیسے جھنجھوڑا، اور یہ حتیٰ نان مسلم جو تھے، جو ایتھیسٹ تھے، وہ بھی آج رہبر کی تعریف کرتے نظر آئے۔ تو کیا بتانا چاہیں گی کہ کیا پیغامات ان کی شہادت سے ہمیں ملتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اپنے وقت کی امام کی خدمت میں اس عظیم سانحے پہ تسلیت عرض کرتی ہوں، اور اس کے بعد تمام مومنین کی خدمت میں۔ واقعی بہت ہی سخت لمحات ہیں، اور چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، اس لیے وہ احساسات جو میرا خیال ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے لوگ خدا سے اور خدا کے دین سے محبت رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی ہوں، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ بہت سے ایسے لوگ، میں کہتی ہوں اگر انسان کے اندر انسانیت ذرہ برابر بھی موجود تھی، بہت سے لوگ جو ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا آپ کہہ لیں کہ فقط اور فقط ایک انسانی اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس شخصیت کے وجود کے اندر اس تجلی خدا کو محسوس کیا، اس کے چہرے کے اندر اس نور کو محسوس کیا، کہا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ یعنی ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ خون جو زمین پہ بہایا گیا ہے، یہ کوئی معمولی خون نہیں ہے۔ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اسرائیل اور امریکہ ان کو برائی کا محور بنا کے جتنا بھی پیش کریں، جس نے بھی اس چہرے پہ ایک نگاہ ڈالی، اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی ایسا ہے کہ جو مسیح صفت تھا،
یہ کوئی ایسا ہے جو پیغمبرانہ شان کا حامل تھا. آپ نے کہا ان کی شہادت کے اندر ہمارے لیے کیا ہے اور کیا تاثیر ہے اس شہادت کی. اس شہادت نے کس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ انسانوں کو منقلب کر کے رکھ دیا ہے. اگر اس حوالے سے ایک لہجے کے لیے ہم رک کے میں آپ کو یاد کراؤں، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، یہ کلپ آج کل بھی وائرل ہے اور آج سے بہت پہلے بھی سال ہر سال اس کو ہم نے کئی دفعہ سنا. رہبر کبیر امام راحل علیہ الرحمہ کا ایک آپ کہہ لیں ان کا ایک کلپ تھا جس میں امام خمینی یہ فرما رہے ہیں. امام خمینی رحمت اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ گمان کریں کہ پوری دنیا میں ایک شیعہ آپ کو آغا خامنائی جیسا مل جائے کہ جو اسلام پر اپنا اسلام پہ اپنے کے حوالے سے اپنے عہد پر کاربند ہو، جو ملت کا اور اسلام کا خدمت گزار ہو، دل سے اپنی ملت کی خدمت پر کمر بستہ ہو، تو یقیناً آپ کو پوری دنیا میں ایک شخص بھی ان جیسا نہیں ملے گا. میں کہتی ہوں یہ لفظ اگر امام آیت اللہ خامنائی کی رہبر مقام معظم رہبری کی پوری زندگی کو دیکھا جائے تو یقیناً ایک ایک لفظ یوں لگتا ہے کہ جیسے امام خمینی کی یہ گواہی معمولی گواہی نہیں ہے. رہبر عظیم کی تمام تر زندگی اسی سانچے میں ڈلی ہوئی. اب آپ یہ سادہ سی بات دیکھ لیں، یعنی اس وقت جب دنیا پروپیگنڈا کر رہی تھی اور آپ کہہ لیں کہ نہیں معلوم کیا کچھ تھا کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں اور کس قسم کے حفاظتی حصار میں رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کی چیزیں. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ رہبر کا اپنے دفتر میں موجود ہونا، اپنے سادہ سے گھر میں موجود ہونا، اس گھر میں کہ جس کے پتے کو مثلا یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مثلا سیکیورٹی کا فیلئر ہے اور جو ہے کیسے پتا چل گیا ان کی جگہ کے بارے میں، یہ وہ جگہ ہے جو اوپن سیکرٹ ہے تمام لوگوں کے لیے. ہزارہاں لوگ مثلا جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ رہبر کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ فیکشنز آف سوسائٹی کے ساتھ، لوگ جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. اور مثلا یہ کہ ظاہر ہے آپ عموماً جیسے محرم میں، جیسے ایام فاطمیہ میں، جیسے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں مجالس برپا ہوتی ہیں بیت راہبری میں. بے شمار مجمع جو ہے تہران اور گرد و نواح سے بیت راہبری کی طرف آتا ہے. یعنی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں چھپی ہوئی ہے راہبر چھپے ہوئے ہوں. یعنی وہ جو سیرت پیغمبر میں ہم دیکھتے تھے کہ پیغمبر ختمیہ مرتبت اپنے لیے کسی امتیاز کے قائل نہیں تھے، اپنے اصحاب کے درمیان ایسے ہی آپ کہہ لیں ہوتے تھے جس طریقے سے باقی لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے. اگر ہم دیکھیں تو جس انداز سے پیغمبر کی سیرت کا یہ جلوہ ہمیں رہبر معظم کے اندر نظر آتا ہے، ایک تو امتیاز کے حوالے سے بات ہو گئی، دوسری بات اس کے لیے بہت بڑی شجاعت چاہیے. یعنی وہ قرآن کی جو آپ کہہ لیں کہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے، پروردگار عالم نے مومنین کے لیے کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یعنی بے خوف ہو جانا کہ پروردگار عالم ہے کہ جو مومنین کو اور دین کو غلبہ عطا کرے گا. آج آپ دیکھیں کہ یہ رہبر کی ان کے اس عمل کی برکت ہے. آج ایک طرف ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں تہران کے اوپر اور ایران کے دیگر شہروں کے اوپر، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ایران کے عوام سڑکوں پہ ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں. یعنی سڑکیں ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب آگ ہے جو اس شہادت نے لوگوں کے دلوں میں برپا کر دی ہے. اور یہ خود ان کی شہادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اسلام اور مقصد پہ اپنی جان فدا کر دیں گے مگر اس راہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے. یعنی یہ جو آزادی اور استقلال کا پیغام رہبر نے اپنی شہادت کے ذریعے سے دیا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ خدا کی بندگی اور طاغوت کا انکار، اور اس مرحلے پہ یا اس چیز کی خاطر آپ کہیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اپنے امان و انصار، اپنے ساتھی، مگر بیعت فاسق کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ اسپرٹ انفیوز کر دی ہے تمام عوام کے اندر. شاید کتنے ہی لیکچر
وہ کام نہ کر سکتے جو اس شہادت نے کر دکھایا ہے، منتشر ہوتے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے یکجا کر دیا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سسٹر تھوڑا سا یہ بھی بیان فرمائے گا کہ رہبر کی شخصیت سے جو ہمیں پیغامات ملتے ہیں، ان میں ایک تو ظاہر ہے، ایک تو بہادری، اور اس کی تو ہمیں مثال نہیں ملتی جس طرح آپ نے بیان فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بیان فرمائے کہ انہوں نے لیگیسی کیا چھوڑی ہے، اور کون سے چھوٹے یعنی کون سے میدان ہیں جن کی سمت ہمیں بطور امت اور بالخصوص مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے نا اس کے اندر رہنا چاہیے۔ خاص نایاب پیغامات ہیں جو ان کی ایک تو شخصیت سے ملتے ہیں، اور کون سی لیگیسی انہوں نے چھوڑی ہے، کیونکہ میدان بہت وسیع چھوڑ کے گئے ہیں اپنی وہ زندگی میں ہم سب کے لیے، اور کیونکہ انہوں نے اپنے ہونے کا اپنی نسل کے لیے بہترین خدمات ہر اعتبار سے جو ہے وہ دی ہیں، اپنے بچپنے سے لے کے اپنی شہادت تک۔ تو آج جو نسل موجود ہے اس کے اوپر کتنی بڑی، یہ کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں سٹینڈرڈ سیٹ کر گئے ہیں وہ، کہ جس سٹینڈرڈ کو ہم سب کو میٹ کرتے ہوئے عبور کرنا ہے دوسرے لفظوں میں۔ اب یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ میں اگر آپ سے کہوں فائدہ بہت ساری، ایک دو نہیں، اگر ہم اس شخصیت کے اندر ان کی خصوصیات کو اور ان کے پیغامات کو جو انہوں نے خود اپنی زبان حال سے، اپنے وجود سے، اپنے کردار سے، فقط زبان سے نہیں، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل سے اس پیغام کو منتقل کیے، شاید بے شمار ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ کمپریہنسو ہے، اور شاید ایک بہت بڑی لیگیسی ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کروں گی۔ پہلی چیز تو یہی آپ کہیں کہ آزادی ہے، حریت ہے، استقلال ہے، اس کے ساتھ ساتھ اطاعت خداوندی ہے، ہر طاغوت کا انکار ہے، پھر یہ کہ اپنے وسائل کے اندر، یعنی ہر دنیا کی قوت سے بے نیاز ہو کے مسلسل پیش رفت اور آگے کی طرف بڑھتے رہنا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ صرف اور صرف روحانی اعتبار سے لوگوں کی جو ہے ان کو مثلا نماز کی تلقین کر رہے ہیں، تقویٰ کی تلقین کر رہے ہیں، یعنی جو دین کا ہماری نظر میں ایک فقط اتنا محدود سا تصور ہوتا ہے، فقط وہ تصور نہیں ہے۔ راہبر نے، اگر ہم 88 کا ایران جو آپ کہہ لیں کہ جس وقت ایران عراق جنگ ختم ہوئی ہے اور وہ امپوزڈ وار جو ہے، اس وقت ایران کی کیا سچویشن تھی، اور اس کے بعد اتنے سالوں میں ایران کو جس طرح سے قوت میں تبدیل کیا ہے، باوجود کے تمام تر سختیوں کے، تمام تر سینکشنز کے، آپ کہہ لیں اقتصادی مسائل کے، ان تمام مسائل کے، اور پھر یہ کہ منافقین، پھر دشمن، آپ کہہ لیں اندرونی اور بیرونی دشمن، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں جس انداز سے اپنی ملت کو راہ پر ارتقاء کی طرف، پیش رفت کی طرف اور ترقی کی طرف لے کے چلے ہیں۔ آج پوری دنیا اس چیز کو اکنالج کرتی ہے، یعنی آپ کہہ لیں سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اسپیس سائنسز کے میدان میں، دفاع کے میدان میں، آٹو موبائل انڈسٹری کے میدان میں، ایگریکلچر کے میدان میں، کون کون سے میادین ہیں کہ جہاں ایران نے اس انداز سے تمام تر مسائل کے باوجود ترقی کی ہے۔ اس کی مثال اب میں اگر کہوں عظیم المثال ہے۔ اتنے مسائل، جن مسائل کا سامنا ملت ایران کو تھا، دنیا میں کوئی ملک اتنی رکاوٹوں کے بعد اس طرح سے ترقی کرے، اس کی کوئی اور مثال ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ رہبر کی ایک خصوصیت، اور میں کہوں کہ یہ خصوصیت بار بار انہوں نے اظہار کی ہے، اس پہ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اس پہ بار بار نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے نوجوانوں کے لیے بے شمار مرتبہ مطالعہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رہبر صرف اور صرف جو دینی منابع تھے صرف انہی کا مطالعہ کرتے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں انہی کے طور پہ جب رہبر مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت رہبر جو ہے وہ فرینچ اور انگلش لٹریچر کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، رشین لٹریچر کا مطالعہ کر رہے ہیں، انقلاب فرانس اور انقلاب روس کی تاریخوں کو پڑھ رہے ہیں، سوشلزم کو پڑھ رہے ہیں، کیپٹلزم کو پڑھ رہے ہیں، یعنی مکمل احاطہ رکھتے ہیں ان مسائل کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم دین کیا ہے؟ علم دین فقط ایسا نہیں ہے کہ آپ فقہ اور اصول کو پڑھیں، نہیں، تو
तमाम तर वो चीजें कि जो इंसानी जिंदगी से और इंसानी मुआशरे से रब्त रखती हैं और एक इंसान के रूहानी इर्तिका के ऊपर और इनहतात के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, उन तमाम चीजों का मुताला करना जो कथियां हैं, खामियां हैं, फिक्री नराब है, उनका रास्ता रोकना अपने मुआशरे के लोगों के लिए, उनकी ऐसी रहनुमाई करना कि वो उन सारी चीजों से आप कह लें कि बेहतरीन चीजें सीख के आगे बढ़ सके। बहुत ज्यादा रहबर ने इस चीज के ऊपर जोर दिया। खुद आप कह लें कि इंट्रोडक्शन करवाते हैं, दुनिया के बेहतरीन मुसन्निफीन की तहरीरों के हवाले से खुद गुफ्तगू भी करते हैं कि फलां राइटर है, उसकी तहरीरों की ये खसूसियत है, इस चीज का मुताला करें। तशवीक दिलाते हैं नौजवानों को। इसका मतलब ये है, वो जो हम सुनते हैं मौला कायनात की बात कि हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जहां उसे मिले ले ले। यानी ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक राहबर यानी वालिम इंसानियत का राहबर है, वो इंसानों को खैर और फलाह के रास्ते पे लेके जाना चाहता है, इसलिए वो इन तमाम चीजों से आशना है। यानी फकत दीन का इल्म नहीं रखता है, दुनिया के मसाइल से भी सरफे नजर नहीं करता है। यही वजह है कि जिस अंदाज से राहबर ने दीन का मुताला किया, इससे पहले मैं एक यहाँ चीज कहूँ, शायद ये चीज जालिब भी हो आपके लिए और शायद इस अंदाज से इस चीज को बयान ना किया गया हो। अमूमन जब हम कहते हैं कि हम राहबर की तकलीद करते हैं तो किस बुनियाद पे करते हैं कि राहबर आलम है, यानी हम तमाम लोगों से ज्यादा उनको आलम समझते हैं। अच्छा, क्यों समझते हैं? मैं अगर अपना आपको बयान करूं कि मेरी नजर में राहबर आलम क्यों है, यानी मेरी नजर में मैं अगर किसी के इल्म की बात करूंगी तो ये नहीं देखूंगी कि उसने कितनी किताबें पढ़ी, उसने कौन कौन सी किताबों पे अबूर हासिल किया, किन किन किताबों की मदरसे में जो है आप कह लें तदरीस की, आप इसी तरह से आप कह लें मेरी नजर में, यानी ये चीज अहम नहीं है कि उसने कितने अलूम और फनून के ऊपर उसको महारत हासिल है। अहम चीज ये है कि जो इल्म उसने हासिल किया है उसकी रोशनी में खुद अपनी शख्सियत को कितना तामीर किया है, उस इल्म को अपने वजूद पे कैसे नाफिज किया है, फिर इस इल्म को वो मुआशरे की तामीर के लिए और अवामुन नास की क़यादत के लिए किस अंदाज से इस्तेमाल करता है। बड़ी आप कह लें कि मैं जब मैंने जिंदगी में राहबर के आसार को पढ़ा है, और जाहिर है साल गुजरे हैं, मैं अगर आपको कहूँ मैं बहुत तेजी से गुजरना चाहती हूँ, अगर मैं अपने एहसासात बयान करूँ तो शायद बहुत तवील हो जाए, मगर आई वॉज इन माई टीन्स कि जब पहली दफा मुझे राहबर को देखने का शर्फ हासिल हुआ, और उस वक्त चूंकि मैंने अपने बचपन में अपने घरों में जिस तरीके से इमाम खुमैनी की मोहब्बत देखी थी, और जाहिर है हमारे घर में जिस तरह उनकी तस्वीर लगी हुई होती थी, तो उस शख्सियत की मोहब्बत को मसलन आप कह रहे हैं कि शायद खोद दी गई थी मेरे वजूद के अंदर। और इमाम खुमैनी की वफात के बाद जो है, जाहिर है उस वक्त बचपन में तो ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जिस तरीके से इमाम खुमैनी से मोहब्बत हुई, और इमाम खुमैनी को वो जो कहा जाता है कि इमाम खुमैनी से मोहब्बत इस्लाम से मोहब्बत है, उसको हमने इस अंदाज से पहचाना। और मैं समझती थी शायद इमाम खुमैनी के बाद कोई शख्सियत इमाम खुमैनी जैसी हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बड़े मौज़म के इंतखाब के बाद जाहिर है आप कह लें कि इब्तदाई साल थे, अभी हम वही 15, 16, 17 साल की एज के बच्चे, वो मार्फत का आलम भी नहीं था, उस शख्सियत को वैसे पहचाना भी नहीं था, यही समझा कि ठीक है एक इंतखाब कर लिया है। उस वक्त इमाम खुमैनी का ये जो आज मैं कोट कर रही थी, ये बयान, ये भी नजर के सामने से नहीं गुजरा था। कहा कि शायद जैसे पाकिस्तान में जाहिर है एक शख्सियत के जाने के बाद उसके जानशीन का इंतखाब अमल में ले आया जाता है, किसी को भी उठा के जो है चुन लिया गया, और उसको यानी एक इसी तरीके से हमने उसको इंतखाब समझा, और वो चीज आप कह लें कि उस शख्सियत के लिए दिल के अंदर वो कैफियत कतई नहीं थी। और शायद आप कह लें कि अपनी जो है वो कॉलेजेस के अंदर एक एज में नौजवान जिस तरीके से होते हैं और ये सारी चीजें, तो इस तरह से यानी जो आप कह लें तरदीद में और शक में गिरफ्तार हो, तो हम लोग यहाँ से इमाम खुमैनी की बरसी पे गए, और उस बरसी में जब मैंने रहबर मुअज़्ज़म की शख्सियत को आप कह लेंगे जिस तरीके से यहाँ पे अमूमी मुलाकात के लिए जो फॉरेन डेलीगेट्स आए होते हैं, वहाँ पे इसी तरीके से हम लोगों को लेके जाया गया, और उस हाल के अंदर जब रहबर मुअज़्ज़म खिताब के लिए आए, यानी मैं अगर अपने आप को कहूँ मेरे अंदर उस शख्सियत के हवाले से कुछ भी नहीं था,
اور جیسے ہی ان کا چہرہ میری نظر کے سامنے آیا اور میری نظر اس چہرے پہ پڑی اور میں اس چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ ایک تار میرے آنسو کیسے گر رہے تھے. یعنی اسی کچھ دیر کی شاید آدھے پونے گھنٹے کے اندر مجھے لگا کہ جیسے اس دل کی اس چہرے کی محبت میرے دل کی گہرائیوں کے اندر جا پکڑ رہی ہے. کیا ہے اس چہرے کے اندر, کیسی نورانیت ہے. یعنی اس چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے, اس چہرے کو دیکھو تو انسان بے ساختہ کہتا ہے کہ اگر یہ چہرہ ایسا ہے تو میرے امام کا چہرہ کیسا ہوگا. اگر اس چہرے کے اندر ایسی کیفیت ہے کہ اس کو دیکھ کے پروردگار عالم کے جلال و جمال کی تجلی نظر آتی ہے, تو پھر نہیں معلوم علی کا چہرہ کیسا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخصیت, یہ تو صرف ایک آپ کہہ لیں احساس کی بات ہے, مگر اس کے بعد جب رہبر کے بیان کو پڑھا, شاید بہت باریک بینی سے پڑھنے کی کوشش کی کہ کیا واقعاً ایسا ہے یا میں احساساتی ہو رہی ہوں. سسٹر ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو میں پاز دوں گی, ہمارے ساتھ آغا صاحب بھی موجود ہیں, میں ان کو سلام عرض کر لوں اور پھر آپ اپنا کنکلوسیو میسج کنکلوڈ کر لیجیے گا. السلام علیکم آغا, بہت بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کے لیے خصوصی وقت نکالنے کے لیے, بالخصوص اس اہم موضوع کے اوپر. میں تہ دل سے آپ کی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور ہدیہ تعزیت بھی پیش کرنا چاہوں گی ریبر موضوع شہادت کے حوالے سے. سسٹر اپنا میسج کنکلوڈ کرا لیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں, اور پھر جو آپ کنکلوسیو میسج کے حوالے سے دینا چاہیں ہمارے ساتھ آخری سیشن میں, تو میں وہ آپ سے انشاءاللہ لیتی ہوں. جی سسٹر, آپ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ کنکلوڈ کیجیے گا پلیز. اسے مکمل کروں. میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ رہبر سے جو چیزیں ہمیں سیکھنا چاہیے, بہت ظاہر ہے رہبر کے دیگر جو بیانات تھے, ان کی تقاریر تھیں, ان کی جو ہے باقی آثار ہیں, میں اس کے حوالے سے تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گی. رہبر نے اپنی جوانی میں مثلا انقلاب سے پہلے مسجد امام حسن مشہد کے اندر رمضان کے اندر کچھ لیکچرز دیے تھے, کچھ دروس دیے تھے. اگر ہم آج بھی ان چیزوں کو اسلامی طرز تفکر کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, اب اس کتاب کو کھولیے, اسے ایک سخنرانی کو, اسے ایک لیکچر کو پڑھنا شروع کیجیے. آپ یقین کریں گے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ اسلام کو بطور نظام جتنا بہترین انداز سے رہبر نے سمجھایا ہے, یعنی اس کو آپ پڑھیں گے, ممکن ہی نہیں ہے کوئی اس انداز سے اسلام کو سمجھے اسے محبت نہ ہو اسلام سے. یعنی رہبر آپ کو بتائیں گے توحید کا مطلب کیا ہے, اگر اس کو آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی نبوت اور رسالت اور امامت یعنی کیا. اس کو پڑھیں گے سمجھ آئے گی غفران کس کو کہتے ہیں, بخشش مانگنا کس کو کہتے ہیں, انفاق کس کو کہتے ہیں. یعنی دین کا پورا نظام سمجھنے کے لیے اس انداز سے شاید اس سے پہلے کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے جب آپ 250 سالہ انسان, بہت معروف کتاب ہے رہبر کی, ائمہ کی سیرت شاید صدیوں سے سیرت پہ لکھا جاتا رہا, صدیوں سے سیرت پہ گفتگو ہوتی رہی, مگر جس انداز سے, تحلیلی انداز سے, تجزیہ اور تحلیل کے ذریعے سے قرآن ہو یا سیرت کا مطالعہ ہو, جس طریقے سے اس کے اسپیکٹ کو, اس کی مختلف جہات کو, اس کی تحلیل رہبر نے کی ہے, اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی. میں پھر کہوں گی, اگر واقعاً کسی کا دل چاہے کہ نظام خدا کو سمجھے, خدا کے دین کو سمجھے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ رہبر کے کلام سے آشنائی پیدا کرے. بہت بہت شکریہ سسٹر آپ کا, آپ نے ہمارے لیے خصوصی وقت نکالا. وہ کہ وقت کم تھا لیکن آپ نے پھر بھی بہت خوبصورت مطالب ہمارے ساتھ شیئر کیا, بالخصوص جو آپ نے بیان فرمایا کہ وسیع مطالعہ, سائنس ٹیکنالوجی میں آگے کام کرنا, اور ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کو جو اس وقت ورلڈ دنیا کے انقلابات تھے جس کو بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا, اور پھر اپنے دین کو بطور نظام اسٹڈی کرنا. یعنی اس طرح کے جو کام ہیں یہ آج کے جوانوں کو, ظاہر ہے یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے ایک طرح سے جو انہوں نے ہمارے لیے سیٹ کیا ہے کہ ہم کتنے وسیع مطالعہ اور کتنے وسیع قلب ہوں, اور کتنا ہمارا ویژن ہو کہ ہم آگے دین کے نظام کو بڑھا سکیں. بہت بہت شکریہ, میں آپ کی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اگر آپ کی طرف بڑھوں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ظاہر ہے یہ ٹرانسمیشن خصوصی طور پہ ہم ریبر معظم کی شخصیت کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور آخری جیسے 25 منٹ ہیں ہمارے پاس تاکہ آپ کے ذہن میں ہو ٹائم بھی,
تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ کچھ اہم ترین جو اسٹینڈرڈ رہبر معظم ہمارے لیے سیٹ کر گئے ہیں، ان کی شخصیت سے جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں اور جو کام اس وقت ہماری شدید ترین ذمہ داریوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جو بھی ظاہر حق کا طلبگار ہے، میرے خیال سے یہ پیغام اس کے لیے ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اور بالخصوص اگر وہ تشیع سے ہے تو بالخصوص اس کے لیے۔ تو کیا آپ کنکلوسیو یہ آخری حصے میں پروگرام کے پیغامات دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ٹائم ہمارے پاس تقریباً 25 منٹ ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مطالعے جو بھی آپ کی پیغامات ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد الہی الہمنی التقوی وانطقنی بالہدی۔ میں پوری امت مسلمہ کی خدمت میں اور خاص کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و مراجع کرام کی خدمت میں اس شہادت جان گداز حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہید سید حسینی علی حسینی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شہید رہبر معظم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور دعا گو ہوں کہ ہمیں انہی اہداف کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے ہمیشہ ہمارے امام، ہمارے رہبر نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں متوجہ کرتے رہے، ہم اسی مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور جس طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے کام کے ذریعے سے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھائے۔ یہاں پہ میں اس حوالے سے چند اشارات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مجھ سے پہلے خواہر جو بیان فرما رہی تھی، بہت اچھے مطالب رہبر معظم حافظ اللہ کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے علمی، ان کے فکری کام، نظریاتی کام، ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کی عظمتیں کیسی تھی، ان کو دیکھنے سے انسان کے اوپر کیا اثر پڑتا تھا، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی سے ہم کیا پیغام سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت اچھے نکات میں نے مختصر سی جو گفتگو سنی اس میں انہوں نے بیان کی۔ دیکھیں، رہبر معظم اس گزشتہ یہ جو ہم اس سے پیچھے اگر ہم 100 سال دیکھیں، اور خاص طور پہ جو ان کی رہبریت کا زمانہ ہے تقریباً 50 سال، تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس صدی کی عظیم ترین شخصیت ہیں، اور ایک لحاظ سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس صدی میں تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے جہان کے لوگوں کے لیے وہ ایک اسوہ ہیں، وہ ایک کردار ہیں، وہ ایک نمونہ ہیں جن کو دیکھ کے انسان ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز جو ہوتا ہے وہ اسوہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں کچھ دن سے جب سے رہبر معظم حافظ اللہ کی شہادت ہوئی، ایک لیڈر، ایک امام، ایک پیشوا کی شہادت جو دوسری شہادتوں سے بالکل مختلف شہادت ہے، اور اس میں آپ کی خدمت میں یہ مطلب بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں، اس میں شک نہیں ہے کہ رہبر معظم حافظ اللہ جس راہ کے راہی تھے اور جو ان کی شان تھی وہ ایسے ہی تھا، یعنی شہادت ہی ان کی شان تھی، لیکن بہت بڑا نقصان ہوا ہے امت مسلمہ کا، خاص طور پہ رہبر کا شہید ہو جانا۔ یہ معمولی دکھ نہیں ہے، معمولی درد نہیں ہے۔ جس طریقے سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ جملہ منسوب ہے کہ حضرت نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد فرمایا کہ میرا غم دائمی ہے، سرمد ہے، وہ تکلیف دائمی ہے۔ اور خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر غم پہ صبر ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ غم ہے جو جہاں پہ صبر نہیں ہو سکتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا غم ہے، ایک جدا غم ہے، اور جو دائمی انسان کے قلب میں اس کا اثر رہتا ہے۔ دیکھیں، بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جتنا قریبی بھی کوئی رشتہ ہو، کچھ عرصے کے بعد وہ غم ختم ہو جاتا ہے، دل کی تہ میں بھی اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔
بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کی تہ میں رہتے ہیں، 1 سال رہتے ہیں، 2 سال رہتے ہیں، 3 سال رہتے ہیں، لیکن ایک لانگ پیریڈ کے بعد وہ اپنا اثر ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسے غم ایسے ہوتے ہیں، رنج ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو تا مرگ اس کے ساتھ آتے رہتے ہیں، اس کے قلب کے اندر۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں، اور یہ ایک ایمانی کیفیت سے بھی اس کا تعلق ہے، یہ معمولی غم نہیں ہے، یہ دنیاوی غم نہیں ہے، یہ ایک الہی غم ہے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے غم کے متعلق ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل حسین ابن علی حرارت اس کی وجہ سے اثر، حرارت ہے جو مومنین کے قلوب میں، اور جو لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ غم، اس کی کیفیت، اس کی کنڈیشن، یہ ایک جدا کنڈیشن ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی محرم آتا ہے تو کس طریقے سے انسان کے قلب میں ایک حرارت آتی ہے۔ آپ دیکھیں خود رہبر معظم حافظ اللہ کی جب سے شہادت ہوئی ہے تو ایک دلوں کے اوپر ایک خاص اثر ہے، ایک تو پوری دنیا کے قلوب کے اوپر اثر آیا۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں، مودت دلوں میں ود ڈال دیتے ہیں، وہ ود نظر آتی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہر طبقہ معاشرے کے اندر، ہر طبقہ، آج آپ دیکھیں اس کے یعنی شہادت کے اثرات دیکھیں، صرف قلوب کے اوپر اس کے کتنے اثرات ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے میڈیا کے اوپر کیا ہندوؤں نے، آپ دیکھیں یہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوؤں کی جو آگے عید آ رہی ہے، ہولی ظاہراً ان دنوں میں ان کی عید ہوتی ہے، وہ اس کو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، اپنے تہوار کی خوشی کو ختم کر دینا۔ اس کو ذرا ہم گہرائی میں جا کے سوچیں کہ لوگ انتظار کرتے ہیں، ابھی یہ عید الفطر آ رہی ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں پورا سال عید آئے، ہم عید پہ جشن منائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا گہرا اثر رہبر معظم کی شہادت کا تمام انسانیت کے قلب کے اوپر آیا ہے، صرف فاسقین کے علاوہ۔ صرف وہ لوگ جو اشقیاء ہیں، اشقیاء کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، ورنہ جس کے اندر ذرہ بھر انسانیت ہے اس کی خوشیاں ختم ہو گئی، اس کے دل کے اوپر ایسا درد اور تکلیف ہوئی کہ وہ سب کچھ بھلا بیٹھا اور وہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ ود ہے، یہ محبت ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا نا کہ میں نے اپنی خاص محبت آپ کے لیے رکھ دی ہے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ کو جو دیکھتا تھا اس کو حضرت موسیٰ سے محبت ہو جاتی تھی۔ یہ محبت معمولی نہیں ہے، یہ محبت اس کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ خود رہبر سے محبت، رہبر کی فکر سے محبت ہوئی لوگوں کو۔ آج حسینیت کی بات ہر کوئی کر رہا ہے، کیسی بڑی عظیم شخصیت ہیں، کیسے حسینی ہیں کہ زندہ رہے تو حسینی پیغام پھیلاتے رہے، دنیا سے گئے تو آپ دیکھیں ایسے لوگ جنہوں نے کبھی اس طرح کی باتیں بھی نہیں کی ہوں گی، آج ایسے لگ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، اکثر میڈیا کے اوپر تبصرہ کرنے والے ایسے لگ رہے ہیں جیسے ممبر حسینی بن چکا ہے، ہر جگہ پہ ممبر سجا ہوا ہے۔ یہ ہے حسینی کا کردار، یہ ہے حقیقی حسینی، یہ ہے راہ روان ولایت۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اسوہ ہے۔ آپ دیکھیں ان کے آج پیغام میڈیا کے اوپر وحدت کی باتیں ہو رہی ہیں، محبت کی، لوگ مرتے ہیں افتراق شروع ہو جاتے ہیں، لوگ دنیا سے جاتے ہیں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ دنیا سے جاتے ہیں نفرت کی باتیں ان کی پھیل رہی ہوتی ہیں، دوسروں کو کھینچنا، دوسروں سے فرقہ واریت پھیلانا، نفرت کی باتیں پھیلانا، وہ آپ دیکھیں کیسی شخصیتیں ساری زندگی مسلمانوں میں محبت وحدت کا پیغام، اس کے آج اثرات دیکھیں، آج اس کے اثرات دیکھیں کہ میں کل دیکھ رہا تھا میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے سنی شیعہ کے، بھائی یہ سنی شیعہ کی تفریق سے اوپر بات چلی گئی، اب بات حسینیت پہ پہنچ گئی، اب بات ان اہداف پہ پہنچ گئی جس کے لیے رہبر نے زندگی گزاری۔ تو اس سانحے کو تحریک میں بدلا جائے، یہ یہاں پہ تو وہ لوگ چاہیے جو رہبر کی اس مشن اور راہ کو سمجھتے ہیں اور حامل ہیں اس مشن کے، وہ اب میدان میں رہیں، اس سانحے کو تحریک میں بدلیں جس کا پورا ماحول دنیا میں نظر آ رہا ہے، تاکہ یہ تحریک اتنی بڑھے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے
اور دنیا سے تواغیت نابود ہو جائیں. یہ ہو سکتا ہے. آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس مشن کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. تو میں اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور سوال کریں، میں ایک اور اشارہ، ایک تو ثانیہ کو تحریک میں ہم نے بدلنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں رہبر معظم حافظہ اللہ، ایک چیز ہم نے سنی اور بہت زیادہ میڈیا پہ تبصرہ ہوا پورے اس کچھ گزشتہ عرصے میں، کہ یہ نہیں جھکیں گے، یہ حسین ابن علی کے پیروکار ہیں، اور یہ مثل لا یبا یو مثلا کہنے والے ہیں، یہ سر دے سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے. آپ دیکھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جب گئے تو بہت سارے رائٹرز کا میں نے دیکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی کی سیکیورٹی کیوں نہیں تھی. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خطرہ تھا تو نماز کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد افراد کیوں نہیں کھڑے کیے ہوتے. تو میرے بھائی اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، راہ علی کو سمجھنا ہے، شخصیت علی کو ہم نے، مولا علی کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ کون سی شخصیات ہیں، یہ کیسی شخصیات ہیں، اس کو سمجھنا ہے. یہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں. ان کی زندگی میں دوسرے اس طرح نہیں ہے کہ بنکرز میں جا کے چھپ جانے والے، ٹھیک ہے، بالکل خوف سے زندگی گزارنے والے، ڈر ڈر کے زندگی. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی حزن نہیں ہوتا، وہ تو سب سے زیادہ اللہ کی ملاقات کی طرف ہے. ٹھیک ہے، جو رہبر کے ارد گرد افراد تھے انہوں نے پوری کوشش کی، انتظامات کیے ہوئے تھے، لیکن کچھ چیزوں میں رہبر معظم نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے اس طرف نہیں آنا، یہ ہمارے اصول ہیں زندگی کے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اپنے دفتر میں ابھی ان کی رہبر معظم کی زوجہ بھی شہید ہو گئی، اور دوسری فیملی نواسی شہید ہوئی، پوری فیملی. اس کا مطلب وہاں پہ نارمل روٹین میں وہ آئے ہوئے تھے. یہاں سے ہم سمجھیں کہ بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو لے کے میدان میں اترے، ایسا نہیں کہ بچوں کو چھپایا ہوا تھا، بچوں کو، کیونکہ یہ راہ سعادت ہے، راہ فلاح ہے. تو ایک بات جو ہماری دنیا میں رہبر کے متعلق دنیا میں پھیلائی گئی کہ ایران کیوں کھڑا ہوا ہے، انقلاب اسلامی کیوں کھڑا ہوا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ کیوں کھڑا ہوا ہے، کہا گیا حسینیت ہے ان کے اندر. ایک یہ پہلو ہے. ایک دوسرا پہلو جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنا ہے، جس سے بات مکمل ہوگی اور ہم رہبر کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ امام خمینی اور اس پوری قوم نے جو سٹینڈ لیا اور حق کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ مہدویت کا نظریہ. آج آپ دیکھیں ہمارے پورے میڈیا کے اوپر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام فرق تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ تمام فرق اسلامی کا اتفاق ہے کہ آخر الزمان میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور فرمانا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اہل سنت کا نظریہ کہ انہوں نے پیدا ہونے آنا ہے. لیکن یہ سب کا اتفاق ہے کہ آخر الزمان میں امام مہدی کے ہاتھوں حکومت اسلامی بننی ہے، جن کو اللہ نے امام بنایا ہے. یہ بہت اہم ہے، یعنی جن کا انتخاب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے آخر الزمان میں آ کے نظام حکومت، اور یہی اصل میں جو آخر الزمان میں حکومت ہے، یہ جو سسٹم، یہی اللہ کا سسٹم ہے ہمیشہ کے لیے. آج بھی یہی سسٹم ہے، صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اب یہ اللہ کا جو نمائندہ آنا ہے، مہدویت کا جو نظریہ ہے، یہ اس کے لیے سٹرگل کی جا رہی ہے. یعنی حقیقت میں لوگوں کو فلاح کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو کامیاب زندگی کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو رفاہ کی طرف دعوت دی جائے، دنیا سے غربت کو حقیقی معنی میں دور کیا جائے، دنیا میں حقیقی معنی میں حقوق بشر کو لایا جائے. آج آپ دیکھیں، آج دنیا کے سامنے، ہر بچے کے سامنے، وہ لوگ جو متاثر تھے ویسٹ سے، یورپ سے، امریکہ کے حقوق بشر کے نعروں سے، آج وہ ان کے جملے آپ سنیں، وہ کہتے ہیں جھوٹے لوگ ہیں، یہ فراڈی ہیں. انہوں 150 کے قریب بچیاں شہید ہو گئی. آپ دیکھیں ایران کے اندر ایک بیان تک نہیں آیا یورپ کے حقوق بشر کے اداروں سے اور امریکہ کے حقوق بشر کے اداروں سے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ کون لوگ ہیں. یہ اصل میں دنیا کے اوپر صرف اپنی حکومت چاہتے ہیں، اور ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، ان کا اخلاق جعلی ہے، ان کے اقدار، انہوں نے جو اقدار ویلیوز دنیا کو پیش کی وہ سب جعلی ہیں، وہ سب مفاد کے پیچھے اور اپنی جو ہے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ صرف الفاظ بازی ہیں. حقوق کا اگر نام بھی لیتے ہیں، اپنے خاص حقوق جو ان کے لیے ہیں، بقایا کسی کا حق نہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کے سامنے واضح ہو یہ بات، یعنی ان کی اصلیت، ان کی حیوانیت دنیا نے دیکھ لی. صرف یہ نہیں کہ ان کا اصلی چہرہ لوگوں نے دیکھا، اصلی چہرہ یعنی حیوانیت وہ دیکھ لی لوگوں نے کہ یہ کتنے بڑے درندے ہیں. تو آپ دیکھیں اس جگہ پہ اب کون سا اس کی جگہ کون سی ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت مہدویت ہے. تو یہ بات بھی دنیا کو بتائی جائے کہ بھائی جو اس بات کو سمجھیں کہ رہبر جس
اس مشن کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، ایک تو اس کے اندر حسینیت کی وجہ سے وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، اور دوسرا ایک مقصد ہے جس کی طرف ہم نے آنا ہے، جس کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے سب نے مل کے، اور وہ مہدویت کا نظریہ آج اس کو پھیلایا جائے۔ آج اہل علم جو ہیں، دانشور جو ہیں، چاہے سنی شیعہ، وہ اس بات کو اب رہبر کی تھیوری سے نکالیں، رہبر کی افکار سے مہدویت کا نظریہ نکالیں کہ رہبر نے مہدویت کو کس طرح بیان کیا۔ رہبر کی اب میں کتابیں آپ پڑھیں، میں نے خود پڑھی ہیں، مہدویت کا نظریہ۔ رہبر معظم فرماتے ہیں آپ رفاہ چاہتے ہیں نا، کہ دنیا میں سب آسائشوں میں ہوں، ضروریات پوری ہوں، وسائل زندگی سب کے ہوں، غربت ختم ہو جائے، ورنہ آج تو اکثر دنیا بھوکی مار رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ اوباش اور بدماش لوگ مال لوٹتے ہیں، اپنے اندر اور خاص طبقات کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بقایا ساری دنیا غربت اور اس سے نیچے کی لکیر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو رہبر معظم نے بحث کی ہے خود کہ مہدویت کا ایک سب سے بڑا اثر دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی۔ زکوٰۃ لوگ اٹھا کے پھر رہے ہوں گے کہ زکوٰۃ پہنچائی جائے مستحق تک، کوئی مستحق نہیں ملے گا۔ یہ مہدویت کا صرف اس لحاظ سے چہرہ بیان کیا گیا۔ اور ٹیکنالوجی کی جو بات ہے، وہ حدیث کے اندر ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اس دور میں ظاہر ہوگی کہ 25 سے 30% علوم اس وقت دنیا میں ظاہر ہوں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی برکت سے، یعنی ٹیکنالوجی میں کتنا سفر آگے ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات آج آپ دیکھیں، یورپ رفاہ کی بات کر رہا ہے، فلاح کی بات نہیں کر رہا، سعادت کی بات نہیں کر رہا۔ بھائی انسان کی زندگی کا مقصد سعادت دنیاوی اور اخروی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم دنیا میں بھی سعادت چاہتے ہیں، آخرت میں بھی سعادت چاہتے ہیں، ہم صرف دنیا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر تو کسی وقت ہم نے مر سکتے ہیں، ہم کسی کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کسی کو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، جوانی میں ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو یہ دنیا تو مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ نے آخرت رکھی ہے، وہ آخرت کا کنسپٹ حیات جاویدانی، ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہمیشہ کی زندگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ہے مقصود جو ہے انسانیت کا، یہ انسانیت ہے، دنیا کی سعادت بھی آخرت کی سعادت۔ تو رفاہ صرف نہیں ہے، رفاہ کے ساتھ فلاح، فوز، کامیابی انسان کی، انسان سعادت تک پہنچے۔ یہ یورپ پیش نہیں کر رہا، یہ مغرب پیش نہیں کر رہا، یہ رہبر کی تھیوری میں آپ کو ملے گا، یہ امام خمینی کی تھیوری میں آپ کو ملے گا، یہ حسین ابن علی کی تھیوری ہے اصل میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرو۔ یہ کس نے پیغام پہنچانا ہے؟ یہ آج رہبر معظم کے چاہنے والے جو سنی شیعہ پوری دنیا میں جس مذہب کے بھی لوگ موجود ہیں، وہ دنیا تک اور زیادہ یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائی ہم سب نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم نے ان کے لیے مشن، ان کے لیے راہ فراہم کرنی ہے، اور ہم نے ظالمین کو قبول نہیں کرنا، ہم نے ظالمین سے دور ہونا ہے، طاغوتوں سے دور ہونا ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے آپ دیکھیں یہ ہم سمجھتے کیسے ہوگا ظہور، آج آپ دیکھیں آثار آج نظر آ رہے ہیں، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ بیداری اگر پھیل جائے تو انشاءاللہ حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ بالکل، اگر آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی اہم پہلو بیان کیے کہ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا لاس ہے، اس کو ہمیں ظاہر ایک تحریک سے بدلنا ہے، ایک اپرچونٹی سے بدلنا ہے، ایک ایسی اپرچونٹی اور تحریک سے بدلنا ہے جو مہدویت کا مقدمہ ثابت ہو انشاءاللہ تعالی ہر اعتبار سے۔ اور ظاہر ہے یہ شہادتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو رائے گاں جائیں، یہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہستیاں، جو لوگ، جو افراد اپنا سب کچھ فنا کر دیتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ سب کے دلوں کو، اسپیشلی جن میں جتنی پاکیزگی ہو، اس حد تک ہی صحیح وہ محبت کو اور اس تعلق کو ایجاد کر دیتا ہے کہ جس کو آج ہم ایسے لوگوں میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جن کا دین اور مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، اور وہ بھی اس دفاع میں کھڑے ہیں کہ جس شخص کو مارا ہے یہ تو بہت ہی عظیم شخص تھا، گو کہ ہم مسلمان نہیں، ہمارا کوئی دین نہیں، ہم کسی دین پہ بھی یقین نہیں رکھتے، لیکن جس شخص کو مارا گیا ہے وہ ایک عظیم الشان شخصیت تھی۔ اور لوگوں کو انکوائر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پروپیگنڈا دنیا میں میڈیا کے تھرو یعنی برین واشنگ کی گئی ہے، اس اعتبار سے چیزوں کو فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ علم لیں، معرفت لیں، سمجھ لیں اور حق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر آخری تقریباً 5 منٹ ہیں، 6 منٹ، تو اس میں کیا پیغام دیں گے کہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری کیا بنتی ہے
کہ رہبر کے مشن کو، ظاہر ہے رہبر کا مشن کوئی ذاتی مشن تو تھا نہیں، وہ رسول خدا کا مشن تھا، امام زمان کا مشن تھا، وہ دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا مشن تھا، اسلام کی آبیاری کا مشن تھا. اور جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس دین کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ دین ہی اس دنیا کی اصل ضرورت ہے. اور یہ ضرورت کا احساس ایجاد کرنا یہ یقینی طور پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. یعنی جو ایک میری طالب علمانہ سمجھ میں چیز آتی ہے وہ یہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رہبر معظم نے ہمارے لیے جو اہداف سیٹ کیے ہیں اپنے کردار سے، اپنی مثلاً 80-86 سالہ زندگی سے، وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ یہ مثلاً 5 گول ہیں جن کے اوپر مثلاً ہمیں یہ کام کرنا ہے. کچھ تو ظاہر ہے آپ نے بیان فرمایا کہ ہمیں وقت کے امام کے لیے تیار ہونا ہے، لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور زیادہ دقیق انداز سے دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں اس وقت، اور بالخصوص اس وقت انقلاب اسلامی اور مقاومت اور باقی چیزوں کو جو اپنے کردار سے، عمل سے، اخلاص سے سپورٹ کرنا، اور یہ ساری چیزیں کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، میں صرف اشارتاً دیکھیں. ایک تو تعلیم اور تربیت کو معاشرے کے اندر عام کیا جائے، اسلامی تعلیم و تربیت جس کے اوپر رہبر معظم نے بہت کچھ بیان کیا ہے، اور حقیقی تعلیم و تربیت جس کے ذریعے سے ایسی نسل تیار ہو کہ جو اس دور حاضر کے مطابق اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے اور دنیا کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں. دیکھیں نا، آج مسلمان تعلیم میں پیچھے سمجھے جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی آتا ہے، ٹیکنالوجی میں اور ان ساری چیزوں میں، اور اسلامی تعلیمات میں بھی آج ہماری کنڈیشن دیکھ لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حقیقی جو یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ جو پیغمبر کی بعثت کا مقصد تھا، اس کو جس طرح سوسائٹی میں پہنچانا چاہیے تھا خواص کو نہیں پہنچایا گیا، اور رہبر معظم نے پہنچایا. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایسی ملت تیار کی انہوں نے جو آج ہر بری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، منکرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے معاشرے کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں دنیا کے تقاضوں کے مطابق. نہ وہ فرسودہ سوچیں پرانی، اور نہ وہ تہجر پن جس کے چھوٹی سوچیں اور چھوٹی باتیں کرنی، اور آپ دیکھیں کہ صرف دین کو جو ہے وہ وضو اور نماز تک محدود کر دینا، اور وہ بھی خشک عبادتیں جن کے اندر روحانیت نہ. آپ دیکھیں رہبر کی روحانیت، دیکھیں رہبر ہمیشہ روحانیت کی طرف توجہ دلاتے تھے، ہمیشہ کہ اپنے اندر روحانیت رکھو، حقیقی معنویت رکھو، ٹھیک ہے، نرمی ہو تمہارے اندر، محبت ہو تمہارے اندر، گھر میں مومنین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ. یہ روح بہت مہم ہے. تعلیم و تربیت، وہ والی تعلیم و تربیت جو اسلام کا تقاضا ہے حقیقی معنی میں، جو ہمیں علامہ اقبال سے ملتا ہے، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے ملتا ہے، استاد شہید مطہری کے افکار سے ملتا ہے، استاد باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے، اور خود رہبر معظم کی اس متعلق افکار جو تعلیم و تربیت، جس طرح خود انقلابی تربیت، انقلابی تعلیم، یعنی یہ بہت فوکس تھا رہبر معظم کا. آج ہمارے آپ مدارس دیکھیں بہت سارے، ان میں وہ انقلابی تفکر نہیں پایا جاتا. یعنی آپ دیکھیں بزدلی والی باتیں کریں گے، شہادت کا جذبہ لوگوں کے اندر نہیں ہے. میرے بھائی، شہادت کا جذبے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک دن دین کے لیے جان دینی پڑے، آپ دینے کے لیے حاضر ہوں، نہیں یہ کہ چھپ جائیں آپ. ٹھیک ہے، طاغوت ستیزی آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، آپ کو باطل طاقتوں سے نفرت ہونی چاہیے، شداء علی الکفار ہونا چاہیے آپ کو. جس طرح سسٹر بات کر رہی تھی کہ رہبر معظم نے جو اپنی تفسیری افکار جو بیان کی ہیں، جو تفسیر کیا قرآن کریم کی، وہ بالکل آپ دیکھیں حقیقی جو تفسیر ہے، جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر ہے. ورنہ ہمارے یہاں تحریف ہوئی ہے، تحریف کر کے دین پیش کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے رستے نکالے ہوئے ہیں، چور رستے نکالے ہوئے ہیں، عبادتوں سے بھاگتے ہیں، معنویت سے بھاگتے ہیں، روحانیت سے بھاگتے ہیں. ایک تعلیم و تربیت کا کام کیا جائے، اور وہ انقلابی تعلیم و تربیت کو حصہ بنایا جائے ہر جگہ، تمام شعبوں میں، چاہے سکولز کے سسٹمز ہوں، چاہے کالجز کے سسٹم ہوں، چاہے مدارس کے سسٹمز ہوں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور دوسری جو اس کے ساتھ جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھانا، یہ ہمیں رہبر کی افکار سے بہت زیادہ ملتا ہے. مثلا آپ دیکھیں خود میڈیا کا صحیح یوز کرنا، یہ رہبر نے اس کے اوپر کتنا بیانات دیے. ٹھیک ہے کہ آپ میڈیا کو اہداف، یعنی مہدویت کے اہداف تک پہنچنے کے لیے آپ اس میڈیا، ہر شخص اس وقت میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں اس میڈیا کا ہم نے یوز کیسے کرنا. تو اس طرح کی یعنی نکات پہ جو باریک ہیں، جو چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہ اس دور کے حاضر کے اندر بہت بڑے نکات ہیں کہ آپ اس کا صحیح یوز کر کے طاغوت کے منہ پہ آپ جو ہے وہ ایسا تھپڑ لگائیں کہ پھر وہ اٹھ نہ سکے. یہ ایک بہت اہم نقطہ جس کی طرف ہمیں تعلیم و تربیت کے ساتھ ہم نے
دنیا تک پیغام رسانی کا جو ذرائع ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیں اہل علم کے لیے رہبر کی جو فرمودات ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے کہ ایک عالم کو کیسا ہونا چاہیے، ایک پروفیسر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک دانشور کو کیسا ہونا چاہیے، اور معاشرے کو کس طرف لے کے چلنا چاہیے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مثلا اس میں آپ دیکھ لیں مہم ترین خود پھر اس کا وظیفہ ہے کہ وہ تعلیم و تربیت اور اپنے آپ کو سنوارے، اپنی شخصیت کو بنائے، اپنے اندر حقیقی معنی میں روحانیت لے کے آئے۔ یہ رہبر کی تعلیمات میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رہبر کی ساری تعلیمات میں کلچر کے اوپر بہت زیادہ بحث ہے۔ آپ نے کلچر کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے، ایک اسلامی تہذیب کیسے وجود میں ہے، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑی فائٹ تہذیب کی فائٹ ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم تھوڑی دیر کے لیے تو اسلامی ہو جاتے ہیں، غم منا لیتے ہیں، پھر ہماری ساری حالت وہی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تہذیب اسلامی کو، یعنی یہی جو رو رہے ہیں سارے رہبر، کب ہم سے خوش ہوں گے حقیقی معنی میں؟ جب ہم ان افکار کو جو تہذیب کے متعلق ہے، بھائی آپ کی پوری تہذیب اسلامی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اسلامی ہونا چاہیے۔ خواتین جو آج گریہ کر رہی ہیں رہبر کی افکار کے اوپر غور کریں۔ حجاب کتنا مہم مسئلہ ہے رہبر کے، کیونکہ اسلام کا مسئلہ ہے نا، رہبر نے اس کو ڈیفائن کیا، اس کی طرف ہم آئیں، حجاب اسلامی کو عام کریں سوسائٹی کے اندر، کیونکہ آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہمیں فساد نظر آ رہا ہے۔ ایسے فساد اخلاقی کے خلاف رہبر نے بہت کچھ بیان کیا، بہت کچھ لکھا ہے۔ تو تہذیب کا مسئلہ بڑا اہم ہے، سویلائزیشن کا مسئلہ بڑا اہم ہے رہبر معظم کے نزدیک، معمولی مسئلہ نہیں۔ وہ ادراک رکھتے تھے کہ دنیا میں اس وقت ایک بڑی، کیونکہ آپ دیکھیں کھل کے امریکہ نے یہ بیان دیا کہ آئیڈیالوجی مسئلہ ہے، میں ایک چیز کیا آتی ہے، آپ کی تہذیب آتی ہے۔ ہمیں ان سے یہ مسئلہ ہے، رہبر سے ان کو کیا، انہوں نے کیوں رہبر کو شہید کیا؟ کہ یہ پوری دنیا کو وہ آئیڈیالوجی دے رہے ہیں جو ہماری آئیڈیالوجی کو نابود کر دے گی۔ اب ہم سب نے کیا کرنا ہے، اس رہبر کی اس آئیڈیالوجی کو پڑھنا ہے۔ اس آئیڈیالوجی میں توحید بھی ہے، صحیح نظریہ توحید، وہ نظریہ توحید جو قرآن نے بیان کیا، نہ وہ جو ہمارے یہاں بعد جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سو جاتے ہیں، وہاں سے لے کے تہذیب تک، سویلائزیشن تک، تمام پہلوؤں کے اوپر آپ رہبر کی کبھی جو تعلیم کے شعبے کے اوپر گفتگو ہے، تعلیم سے متعلق کہ آپ کے تعلیم کا شعبے کیسے ہونے چاہیے، اس کو پڑھنے رہبر معظم کی ایک بڑا حصہ جو گفتگو کا ہے وہ دانشوروں کے ساتھ ہے، یونیورسٹیز کے افراد کے ساتھ ہے، اس کو اہل علم پڑھیں ضرور، کیونکہ ہمارے معاشرے کو آپ دیکھیں یونیورسٹیز لے کے چلتی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر سے ایسے افراد تیار ہونے ہیں، مدارس کے اندر۔ اس وجہ سے رہبر معظم نے زیادہ مدارس کو مخاطب کیا اور یونیورسٹیز کو مخاطب کیا، کیونکہ یہ دو اساس ہیں آپ کی۔ اگر یہاں سے آپ اچھے افراد نکال لیں، آپ کا پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ علماء کو کہا کہ فرقہ واریت سے بچو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ آج الحمدللہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ان کی شہادت سے پہلے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھائی بھائی بن جانا چاہیے، ہمارا دشمن ایک ہے۔ تو رہبر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے نا، جو ان کی زندگی کا مشن تھا اس میں۔ تو ہماری کامیابی کس میں ہے؟ ہماری کامیابی ہے کہ ہم ان کے راہ کو، مشن کو بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، سب پڑھیں رہبر کو، سب ان کی افکار کو پڑھیں اور ایک دوسرے تک پہنچائیں اور آگے نسلوں تک منتقل کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے وہ یعنی اس بغض جو ہمارے اندر آئی، بغض اور نفرت ہے ظالم کے خلاف، جو درد ہے، اس درد کو ہم صحیح راہ پہ استعمال کریں، یہ اس مداوع ہے اس کا، ورنہ صرف تکلیف ہی رہ جائے گی، درد ہی رہ جائے گا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں آگا۔ میں تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے عام طور پہ، جس پہ انشاءاللہ پھر کسی کبھی نشست میں ہم بات کریں گے، وہ یہ کہ رہبر کی شخصیت میں ایسے کون سے ارکان تھے کہ وہ 86 ایئرز تک ایک مرد مجاہد کی طرح، یعنی عملی میدان کے ہر شعبے میں ایک بہترین پرفارم کام وہ کر گئے، یعنی بکس بھی لکھی، لوگوں سے بھی ڈیبیٹس کی، اسپیچز، لوگوں سے ملنا، اور پھر جنگی حالات کا سامنا، مطلب ان لمیٹڈ چیزیں ہیں، اور ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں، وہ پیدا ہوئے مرے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ کیا ایسے شخصیتی ارکان ہوتے ہیں ایسی شخصیات کے اندر جو ان کو اتنی قیمتی شخصیت بنا دیتی ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا؟ تو یہ چیز بھی، اس پہ بھی میرے خیال سے اس پہ بھی ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ ہم اگلی نسلوں کو ان ارکان کے تحت جو ہے مثلاً پرواز
परवान चढ़ा सके, तरबियत दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया आगा आपका, मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। और देखने सुनने वालों के साथ इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहेंगे कि ये सिर्फ ताज़ियती प्रोग्राम नहीं है, ये सीखने और समझने के हवाले से बहुत से पहलू हैं जिन पे हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और इन शख्सियात का जाना यकीनी तौर पे हमारे दिलों को बहुत मग़मूम किए हुए और हमारे दिलों में गहरे ज़ख्म है इससे, लेकिन ये ज़ख्म ज़िंदगी देने वाले हैं, हमें मायूस करने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह इनकलाब इस्लामी बहदवियत का एक मुकदमा साबित होगा और शहीद रहबरे मुअज़्ज़म सैयद अली खां मनाई बमा, उनकी फैमिली और वो बच्चियाँ सारी और जितने भी शुहदाए हैं फ़लस्तीन के हवाले से, उन सब का खून रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ज़ुल्म को ख़त्म